کر لیتے ایک پیاری سی حدیث سے اسٹارٹ کر لیتی پیاری سی حدیث سے. حدیث ہے مجموع الکبیر للطبرانی کی، حدیث نمبر ہے 5942. آقائے نامدار، دو عالم کے تاجدار، امت کے غمخوار، سب کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کی عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، کہ مومن کی نیت اس کی بہتر ہوتی ہے. میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ مومن جب کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر ہی، یعنی نیت کرنے پر ہی اس کو ایک کام کا ثواب لکھا جاتا ہے اس کے نام اعمال میں. تو اس لیے بغیر اچھی نیت کے کوئی بھی عمل درست نہیں ہوتا. یعنی کسی بھی اچھی عمل کا ثواب تب تک نہیں ملتا جب تک کہ اچھی نیت نہ کی گئی ہو. تو جتنا زیادہ ہو سکے اتنی اچھی نیتیں کر لیں. چلیے ہم نیت کر لیتے ہیں اللہ کی رضا پانے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے اور سکھانے، قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے سیکھنے کی نیت کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس اچھی نیت کا ثواب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. پیارے اور میٹھے، ہم نے کل تک جو مذکر اور مؤنث کی بحث کی، ہم نے مذکر اور مؤنث میں سیکھا کہ مؤنث کس طرح کا ہو سکتا ہے، ہم حقیقی ہو سکتا ہے یا پھر غیر حقیقی ہو سکتا ہے. اور حقیقی مؤنث میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے مد مقابل میں، اس کے اپوزیشن میں ہمارے پاس ایک مذکر جنڈر موجود ہوتا ہے، جبکہ غیر حقیقی میں ایسا کوئی جنڈر موجود نہیں ہوتا. حقیقی مؤنث کی اگزامپل ہم نے امن دی تھی، انہیں ماں، اختن دی تھی، انہیں بہن. غیر حقیقی مؤنث ہیں وہ ایکچولی مؤنث ان کے مقابل میں کوئی مذکر نہیں ہوتا موجود، بس ہم انہیں ایسے مؤنث مانتے ہیں. ان میں ہم نے ہو سکتے ہیں یا تو وہ قیاسی ہوں گے، یعنی ہم آبزرو کریں گے کہ وہ مؤنث ہیں. ہم آبزرویشن کے لیے ہمارے پاس زاویہ کیا تھا، ہمارے پاس زاویہ یہ تھا، یعنی ہمارے پاس ٹول یہ تھا کہ ہم ان میں علامت تانیث دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس 3 طرح کی علامت ہوتی ہے مؤنث کو دیکھنے کی، ایک گولتا، ایک الف مکسورہ اور الف ممدودہ. اگر ان 3 علامات میں سے کوئی ایک علامت اسم میں پائی جائے تو ہم اس کو مؤنث شمار کر لیں گے. دوسری ہم نے مؤنث کی قسم پڑھی تھی جو مؤنث سماعی، یعنی جو ہم جو عرب لوگ جس کو خود ہی مؤنث مانتے ہیں، نہ ہی وہ ان میں کوئی مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہو اور نہ ہی ان کے مد مقابل میں کوئی مذکر پایا جاتا ہو، اس کو مؤنث مانتے ہیں. جیسے شمس یعنی سورج، قمر یعنی چاند، سماؤن آسمان، ارض زمین. ان سب کو عرب لوگ جو ہے وہ مؤنث مانتے ہیں، تو ہم بھی ان کو مؤنث مان کر ہی چلیں گے عربی زبان جو ہم سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد ہم نے آپ لوگوں کو چند جیسے ہواؤں کے نام، شرابوں کے نام، آگ کے نام اور شہروں کے نام بھی میں نے کل نہیں بولا تھا، تو آج سن لیجئے. شہروں کے جتنے بھی نام ہوں گے نا وہ سب مؤنث مانے جائیں گے. آپ یہ والا جملہ نوٹ ڈاؤن کیجئے، شہروں کے نام مؤنث مانے جائیں گے. جتنے بھی سٹیز ٹاؤنز کے نام ہوں گے وہ ہم مؤنث مانیں گے. جیسے مدینۃ مؤنث ہے، پیچھے تو گولتا بھی، اگر گولتا نہیں ہوتا تب بھی مؤنث. جیسے بصرن، بصر ایک شہر ہے، بصرن یہ مؤنث ہے. جیسے اگر مصرن ایک ملک، ٹھیک ہے جی. تو یہ سب بھی جو ملکوں اور شہروں کے نام یہ بھی مؤنث مانے جائیں گے عرب میں، ٹھیک. اور کچھ اور بھی باقی متفرق اسماء ہیں، یعنی جو ایسے شہروں آگوں کے نام نہیں ہیں، ہواؤں کے نام نہیں، لیکن پھر بھی انہیں مؤنث مانا جاتا ہے. اب ان سب کے میں یہاں نام گن لوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ گروپ میں سینڈ کروں گا، وہ آپ ایسے یاد رکھ لیں گے، ٹھیک ہے جی. اور کچھ اسماء تو ایسے جو ہم ایز بوتھ مذکر مؤنث یوز کرتے ہیں، جیسے طریق، راست، اس کو ہم ایز مذکر بھی استعمال کریں گے، ایز مؤنث بھی استعمال کر لیں گے. یہ میں نے پرسوں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا. تو آئیے
اب ہم آج اسٹارٹ کرتے ہیں دوسرا ٹاپک، واحد، تثنیہ اور جمع کا. مذکر اور مؤنث کی جو بحث ہم نے کی وہ کافی ہے، اتنا آپ لوگ اس کو ریوائز کیجئے. آگے جب ہم انشاءاللہ اسواق پڑھیں گے، انشاءاللہ جب ہم سینٹنسز بنائیں گے تو وہاں یہ سب کام آئے گا. جب اگر کبھی وہاں کوئی نئی بات آ گئی تو انشاءاللہ میں وہ کلیئر کر دوں گا. جتنا میں نے بولا ہے مذکر اور مؤنث کے بارے میں اتنا کافی ہے. میں آپ کی خدمت میں وائٹ بورڈ شیئر کر رہا ہوں، آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیجئے. اگر بیچ میں کہیں آواز میری کٹ جائے یا کوئی اور نیٹ ورک ایشو تو آپ پلیز مجھے ریمائنڈ کروائیے گا، میں ریمائنڈ کر لوں گا پھر. یہ دیکھ لیجیے، اگر ہمارے پاس ایک اسم ہے، اسم ہمارے پاس ہم نے پہلے کہا تھا یہ 3 طرح کا ہو سکتا ہوگا، یا پھر یہ تثنیہ ہوگا، تثنیہ ہوگا، یا پھر یہ جمع ہوگا. یا پھر یہ جمع ہوگا، یا ہمارا اسم یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. واحد کس چیز کو کہتے ہیں؟ It represents only a single number. اس میں ایک ہی ہوگا، یعنی ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک کتاب، ایک آدمی، ایک گھر، ایک مکان، سب واحد کہلائے گا، جس کو ہم انگلش میں سنگولر کہتے ہیں. سنگولر کہتے ہیں اسی چیز کو کہیں گے واحد. آپ لوگوں نے سنا آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے. ہاں جی، کوئی اس میں کچھ کہہ رہا ہے کیا؟ ہلو، کوئی دقت ہے؟ Am I audible to you? آپ کی آواز کٹ کے آ رہی ہے، میں سمجھ نہیں پا رہا آپ کیا بول رہے ہیں. کیا میری آواز بھی کٹ کے آ رہی ہے؟ باقی کوئی؟ اب ٹھیک آ رہی ہے سر. اب ٹھیک آ رہی ہے انشاءاللہ. میں ریپیٹ کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے، اب ہم کیا کریں اس کا. جی میں ریپیٹ کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں ریپیٹ کر لوں گا انشاءاللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو اسم ہوگا یا تو وہ واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا. واحد کے بارے میں نے کہا کہ سنگولر ہوتا ہے، یعنی ایک ہوگا. ان نمبر، ان کوانٹٹی ایک ہی ہوگا. جیسے ایک کتاب ہے، ایک قلم ہے، ایک گھر ہے، ایک مکان ہے، ایک لڑکا، ایک لڑکی، ایک آدمی، ایک عورت. ایسے اسم کو ہم واحد کے which is one in number، ایک ہی ہو، اس کو ہم واحد کہیں گے. اور تثنیہ it represents two. تثنیہ میں ہمارے پاس دو آتے ہیں، یعنی کہ دو اسما کے لیے، دو اسموں کے لیے، دو ناؤنز کو ہم اگر ہم دو کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ تثنیہ ہے. ٹو جو ہوں گے ہم ان کو جمع کہتے ہیں، مور دین ٹو. سوری، اگر یہ مور دین ٹو، جی دو سے زیادہ جتنے بھی ہوں گے نا تو ہم ان کو جمع میں کنسیڈر کر لیں گے. یعنی پلورل ہم مور دین ٹو، یعنی 3 and more than 3، اوکے، انکلوڈنگ 3، ان کو ہم جمع کہیں گے. اردو میں اور انگلش میں ہمارے پاس جمع ہوتا ہے مور دین 1، لیکن عربی میں مور دین 1 جمع نہیں ہوتا. عربی میں دو، ایک کو واحد یعنی ایک کو سنگولر، دو کو تثنیہ، اور دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا. اتنے میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہو تو مائک آن کر کے پوچھ سکتا ہے یا پوچھ سکتی ہے. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ نو سر. اوکے، ماشاء اللہ. چلے میں آگے. جی تو چلیے ہم واحد کو ڈسکس کر لیتے ہیں. واحد کیا چیز ہوتی ہے اور اس کو ہم کیسے بنائیں گے واحد کو. دیکھیں، واحد کی لفظی میننگ ہوتی ہے جو ایک ہو. آپ لوگوں نے سورہ اخلاص میں پڑھا ہوگا نا، سنا ہوگا، قل هو اللہ احد. احد
ایسے احد، آپ فرما دیجئے کہ اللہ احد ہے، یعنی اللہ ایک ہے، ایک ہے. واحد، احد، واحد، ایک ہے. ٹھیک. ہم مفرد بھی کہیں گے، واحد کو ہم مفرد بھی کہیں گے. مفرد جو ایک فرد ہو، الگ ہو. واحد کو ہم، اگر آپ کو مفرد یاد نہیں رہتا تو کوئی دقت نہیں، یاد رہے تو بہتر ہے، واحد کافی ہے. جیسے واحد کی میں ایک ایگزامپل اگر آپ کو دوں، مسلمون. مسلمون یعنی ایک مسلمان. کہیں سے شور آ رہا ہے، آپ انمیوٹ کیجئے پلیز. ہاں، ایک مسلمان. مسلم کی میننگ ایک مسلمان. ٹھیک ہے، یہ واحد ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تسنیہ کیا ہوتا ہے؟ تسنیہ مینز دو. تسنیہ مطلب جب دو ہوں گے، یعنی دو مسلمان. ایک مسلم واحد ہو گیا، دو مسلمان، یہ کیا ہو گیا؟ تسنیہ ہو گیا. ہم اس کو کیسے بنائیں گے؟ مسلمان. میں طریقہ سکھاؤں گا آپ کو کیسے بناتے ہیں، ابھی میں انشاءاللہ. آواز اچھی نہیں آ رہی ہے. آواز اچھی نہیں آ رہی ہے؟ میری آواز تو اچھی ہے ماشاءاللہ. کوئی بات نہیں، میں ریپیٹ کر لیتا ہوں. نیٹ ورک ایشو ہوگا، میں ریپیٹ کر لیتا ہوں. میں نے کہا واحد ایک کو کہتے ہیں. مسلم یعنی ایک مسلم، ایک مسلمان، واحد کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب تسنیہ کی بات جب آئے گی، تسنیہ مینز دو، یعنی دو مسلمان ہوں گے. ٹھیک ہے جی. مسلمان، مسلمان، مسلمان مطلب ٹو مسلمز، دو. یہ کیا ہے جی؟ تسنیہ ہے. یہ تسنیہ ہے. اور اگر ہم جمع کی بات کریں نا، اگر ہم جمع کی بات کریں تو جمع مطلب مور دین ٹو مسلمز. مسلمون، مسلمون یعنی دو سے زیادہ مسلمان، دو سے. ٹھیک ہے جی. اس کو ہم مسلمون کہیں گے. دیکھیں اب واحد تو خود ہوگا، اب ہمیں سیکھنا ہے ہم واحد سے تسنیہ کیسے بنائیں گے، واحد سے ہم جمع کیسے بنائیں گے، یا تسنیہ سے جمع کیسے بنائیں گے. یہ چیز ہمیں سیکھنی ہے انشاءاللہ. یہ ہم اس کلاس میں سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو جو تسنیہ ہے نا، تسنیہ پہ ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. تسنیہ ہم کیسے بنائیں گے، تسنیہ ہم کیسے، آئیے تسنیہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیتے ہیں. ثانیہ پلیز ڈونٹ رائٹ اینی تھنگ آن دی بورڈ. اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ پلیز کر کے پوچھ سکتے ہیں. تسنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ جو بھی آپ کا واحد ہوگا نا، جو بھی آپ کا واحد ہوگا، اس واحد سے ہم تسنیہ بنائیں گے. دیکھیے پہلے میں آپ کو تسنیہ ایک بات بولوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسم ہوگا نا، ہمارا جو ناؤن ہوگا، وہ ہمارے سینٹینس میں دو طرح کا ہو سکتا ہے. یا تو وہ سبجیکٹ ہوگا، یا تو وہ آبجیکٹ ہوگا. سب کس کو کہتے ہیں میں سمجھاؤں گا، اور آبجیکٹ ہم کس کو کہتے ہیں میں یہ بھی سمجھاؤں گا آپ کو. سبجیکٹ ہم ایسے اسم کو کہتے ہیں جو کام کرتا ہے. جیسے میں آپ کو ایسے بولوں روٹی کھا لی، تو کام کون کر رہا ہے؟ پلیز کوئی بھائی یا بہن اپنی مائک آن کرے. زید جو ہے، زید سبجیکٹ ہے، کام کرنے والا زید. اور کام کس پہ کیا؟ زید نے کھایا کیا؟ روٹی. تو کام روٹی پہ ہو ہے. ٹھیک ہے جی. روٹی کو ہم آبجیکٹ کہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کام کرنے والے کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں جی، اور جس پہ کام کیا جائے اس کو ہم آبجیکٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور عربی میں نا سبجیکٹ کو فاعل کہتے ہیں. فاعل، سبائل کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والا. فاعل جو کام کرے، اور جس پہ کام کیا جائے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں.
جس پہ کیا ہو، جس پہ کام کیا جائے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں. فاعل کام کرنے والا اور مفعول جس پہ کام کیا گیا، یعنی فاعل سبجیکٹ اور مفعول مینز آبجیکٹ. جس پہ کام کیا جائے اس کو ہم مفعول کہیں گے. ٹھیک ہے جی. اب آئیے تسنیہ بنانے کا ایک طریقہ سیکھیں گے ہم. دو کا ہو سکتا ہے، یا تو ہمارا اسم جس کا ہمیں تسنیہ بنانا ہے یا وہ سبجیکٹ ہوگا یا وہ آبجیکٹ ہوگا. اگر وہ سبجیکٹ ہے، اچھی طرح سے سن لیجیے گا، ہے جس کا ہمیں تسنیہ بنانا ہے تو ہم اس کے آخر میں الف اور نون ایڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. نون پہ زیر ہوگی، نون پہ زیر ہوگی. ٹھیک ہے جی. پہلے جو کچھ آئے گا نا اس پہ زبر ہوگی. یہاں پہ الف سے جو کچھ اس سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس پہ ہم زبر لکھیں گے. میں سمجھاتا ہوں ایگزامپل سے، آپ کو انشاءاللہ سمجھ جائے گا. جیسے میں نے لکھا تھا مسلم، میں نے لکھا تھا مسلم. آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم پہ تو پہلے یہاں کیا ہے، تنوین ہے. دو مسلم مینز ایک مسلم. اگر میں اس کو تسنیہ بناؤں اور تسنیہ بناؤں سبجیکٹ کا، یعنی میں اس کا تسنیہ بناؤں فار اے سبجیکٹ اور اگر دو کام کرنے والے مسلمان ہوں گے تو اس ٹائم میں کیسے لکھوں گا؟ ایسے. یہ تو اتنا ہے ہی مسلم. اب یہ جو ہے نا یہ دو چینج ہوگا زبر میں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے بھائی؟ یہ دو پیش چینج ہوگا زبر میں اور ہم ایڈ کریں گے الف اور نون، اور نون پہ زیر رکھیں گے ہم. مسلمان، نون پہ کسرہ یعنی نون مکسور. مسلمان یعنی دو کام کرنے والے مسلمان. پہلے میں خود ہی اپنی طرف سے بتا رہا ہوں کیونکہ سبجیکٹ کے لیے آپ کو سمجھ آئے کہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اگر یہ سبجیکٹ ہوں گے تو ہم مسلمان اس کا تسنیہ ایسے بنائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم الف نون ایڈ کریں گے. الف نون یعنی الف اس کو ہم ایسے کہیں گے الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور. یعنی الف ما قبل مفتوح کیا ہوا؟ ایسا الف جس سے پہلے حرف جو ہو وہ مفتوح ہو یعنی فتح جس پہ ہو، اور نون مکسور نون دیر ہوگی، کسرہ ہوگا. ہم یہ چیز ایڈ کریں گے. الف یہ الف ما سے پہلے جو کچھ بھی اس پہ فتح ہے اور نون مکسور، نون پہ کسرہ ہے. ہم اس طرح سے اس میں ایڈیشن کریں گے تو یہ ہمارے لیے تسنیہ بنے گا فار اے سبجیکٹ. کنفیوژن؟ اس میں کوئی کنفیوژن؟ نو سر. ماشاءاللہ جی. اب ذرا کوئی ایک مجھے بتائے، یہ ہے رجلن. رجل مطلب ایک مرد. یہ کیا بنے، اس کا تسنیہ کیا بنے سبجیکٹ کے لیے؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں، یا میں پوچھوں کسی سے؟ پوچھ لیتا ہوں جی، میں پوچھ لیتا ہوں. کس سے پوچھوں؟ عبد الواحد. عبد الواحد آپ پلیز انمیوٹ کیجئے. عبد الواحد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عبد الواحد صاحب آپ مجھے بتائیں رجلن کا. محترم میں نے اب بھی ایڈ کیا، آج پہلی کلاس ہے. اچھا آپ کی آج پہلی کلاس ہے؟ کوئی بات نہیں، جی سر. کوئی دقت ہے، انشاءاللہ کوئی دقت نہیں. انشاءاللہ آپ ہمت نہ ہاریے گا، آپ کنٹینیو آئیے گا کلاس میں. جو آپ کو کلاس میں مس ہوئی نا آپ مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کیجیے گا، میں آپ کو سمجھاؤں گا اس سے باتیں. انشاءاللہ. جی جی آپ مائک بند کیجیے. شکریہ. جی منتہا نذیر. منتہا ارجے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہاں جی. سر اس کا رجلان ہے. ماشاء اللہ اس کو بنے گا رجل.
माशाल्लाह। आप म्यूट कर दीजिए। जैसे कैसे बनेगा? रा, ये ऐसे रजू। अब क्या है? अलिफ मा कबल मफ्तू, यानी अलिफ से पहले में काम पे फतहा और यहाँ पे हम अलिफ ऐड करेंगे और नून मकसूर। ऐसे रजुलाने, इन्हें दो मर्द। क्या बनाई? दो मर्द। बात क्लियर होगी? कोई समझने में दिक्कत आ रही हो तो बता दे। ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही। माशाल्लाह। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी ना और फिर शर्मा रहा है या शर्मा रही है फिर पूछने से, तो याद रख लीजिएगा वो अपने आप को बहुत बड़े लॉस में रख रहा है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। 1000 बार पूछे, मैं 1000 बार समझाऊं। अब देख लीजिए, अगर ये हमारा इसम ये मुस्लिम था, ये मुन था, ये काम करने वाला था। अब मान लीजिए ये काम करने वाला नहीं है, अब इस पे काम हुआ है, अब इस पे हुआ है। ठीक है, एक मुस्लिम पे काम, यानी एक मुस्लिम ऑब्जेक्ट है। अब मुझे ये है कि अगर दो मुस्लिम ऑब्जेक्ट होंगे तो मैं वो कैसे बनाऊं, मैं कैसे लिखूं फिर दो मुस्लिम ऑब्जेक्ट्स, मैं कैसे कैसे लिखूं? देखिए, उसके लिए एक तरीका हमारे पास है। हम उसमें ऐड करेंगे या साकिन मा कबल मफ्तूह नून, यानी हम इसमें ऐसे ऐड करेंगे, ये चीज हम ऐड करेंगे इसमें, हम ऐसे ये चीज ऐड करेंगे। अभी उसमें हमने अलिफ नून ऐड किया था, हम ऐसे और मा कबल मफ्तूह ऐसे हम ऐड करेंगे। जो कुछ जो इसका हर्फ है ना, ये हर्फ जो भी होगा इस मुस्लिमों के, जैसे मीम है, इसकी हम ना ये चीज चेंज कर लेंगे। जो भी इस पे हरकत होगी वो हम चेंज कर लेंगे और यहाँ पे हम लेंगे, और उसके बाद हम ऐड करेंगे या साकिन और नून मकसूर, जैसे मुस्लिमैन। मुस्लिमैन क्या बनाए? मुस्लिमैन, इन्हें दो मुसलमान। अब ये दो मुसलमान, मुस्लिमैन, अभी मैंने बनाया मुस्लिमान, वो भी दो मुसलमान है। मुस्लिमान और मुस्लिमैन में मुस्लिमान काम करने वाले दो मुसलमान, मुस्लिमैन वो दो मुसलमान जिन पे काम किया गया। कोई भी काम हो सकता है, खाना पीना भी, जो भी हो। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैंने, हाँ मैं एक एग्जांपल ऐसे आपको समझाऊं, एक सेंटेंस बना देता हूं आपको अच्छी तरह समझ आए। ऐसे लिख रहा हूं, मैंने दो मर्दों को मार, मैंने दो बच्चों को मारा। ठीक है जी, बड़े मर्द तो मारेंगे वापस, दो बच्चों को मैंने मारा। देखिए, दर्ब मतलब होता है मारना। हम आगे इल्म सर्फ में सीखेंगे, जब मैं कहूंगा मैंने मारा तो दरब तू, यानी मैंने मारा। अब किसको मारा? मैंने दो बच्चों को मारा। अब बच्चे दो क्या है? हाँ प्लीज अनम्यूट। कामरान रफीक, कामरान रफीक, आर यू देयर? चलिए कोई एक अनम्यूट करें, कोई एक अनम्यूट कीजिए। महफूज। कौन बोल रहा था? कौन बोल रहा था? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी जुनैद भाई बोलिए। अब महफूल है। दो बच्चों को मैंने मारा, दो बच्चे क्या है? मफऊल। अब मैंने उन दो, यानी उन दो पे मारने का काम हुआ है, उन दो बच्चों पे। अब मुझे बोलिए वहां, अब मैं यहाँ पे तिफलानी लिखूं या तिफलाइनी लिखूं? तिफलाइनी। क्यों लिखूं तिफलाइनी? सर ऑब्जेक्ट पे काम, सर इस पे काम हो रहा है। माशाल्लाह। तो तिफलाई कहा था ना, तिफलुन मतलब बच्चा। अब तिफलुन से तिफलाइनी दो बच्चे या तिफलानी दो बच्चे। अब तिफलाइन लिखेंगे हम क्योंकि उन पे काम हो रहा है। ठीक है जी, सॉरी। तिफलाइन, ضربت तो तिफलाइन, मैंने दो बच्चों को मारा। ठीक है जी, मैंने दो बच्चों को मारा।
تو یہ طریقہ ہے, یہ ہم کہیں گے یہ جب آبجیکٹ کے لیے ہم بنائیں گے تثنیہ تو ایسے یا نون ایڈ کریں لیکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور, اور اگر ہم سبجیکٹ کے لیے ہمیں وہ بنانا ہے تثنیہ بنانا ہے تو الف ما قبل مفتوح اور نون لیں گے. اس طرح سے یہ طریقہ ہے تثنیہ بنانے کا. ٹھیک ہے جی, اور ایگزامپل کر لیتے اس کی. یہ جو ہے نا, ہاں پہلے میں جو ہے نا یہ سبجیکٹ, یہ ابھی سبجیکٹ کی بات ہم نے کی, ہم نے آبجیکٹ کی بات کی. میں نے ایسے لکھا تھا طفلان, طفلان اور طفلین. اریبہ فاروق پلیز انمیوٹ یور سیلف. اریبہ, اریبہ are you there? ہلو, نہیں ہے. صبا انمیوٹ یور سیلف. صبا, صبا آپ لوگ شرما رہے ہیں کیا؟ چلے کائنات آپ انمیوٹ کیجیے. کائنات, کیا میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ کائنات, جواب تو نہیں دے رہے کوئی. محمد ربانی آپ انمیوٹ کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں محمد ربانی صاحب, آپ کے اسکرین پہ لکھے نا طفلان اور طفلین. آپ مجھے بتائیے جی جی ایز سبجیکٹ یعنی کام کرنے والے دو بچے کون ہیں, اور جن پہ کام کیا گیا ہو وہ دو بچے کون ہیں؟ جن پہ کام کیا گیا ہے وہ ہے طفلائنی. ماشاء اللہ, وہ ہے طفلین. اور جی جنہوں نے کام کیا ہے وہ کون ہے؟ ماشاء جی اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. آپ میوٹ کر دیجئے. دیکھیے اب میں آپ لوگوں کو یہاں نہ بتاؤں, ہم اردو میں کہتے ہیں نا, اگر یہ انہوں نے جیسے کہا یہ کام کرنے والے نے, یہ سبجیکٹس ہو گئے, یہ سبجیکٹس ہو گئے, اور یہ دو کیا ہے, یہ آبجیکٹس ہیں, آبجیکٹ ہے نا. اب دیکھ لیجیے آپ, اب یہاں پہ عربی میں تو ہم سبجیکٹ آبجیکٹ نہیں کہیں گے نا, عربی میں ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے. کسی نے پوچھا تھا اس دن مجھ سے کوشچن کہ اعراب کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے, اب آپ ہو رہی ہے. یہ مرفوع ہے, یہ مرفوع ہے. مرفوع یعنی یہ حالت رفع میں ہے, حالت رفع میں ہے. ہم یہ اچھی, جب ہم اعراب پڑھیں گے میں حالت رفع, حالت نصب, حالت جر اچھی طرح ڈسکس کر لوں گا, لیکن یہاں آپ ابھی فی الحال اتنا یاد رکھ لیجئے سبجیکٹ کو ہم مرفوع کہیں گے, مرفوع نہیں کہیں گے سبجیکٹ, لیکن سبجیکٹ پہ جو اعراب آتا ہے نا اس کو ہم رفع کہتے ہیں, اور ایسی اعراب والی حالت کو ہم مرفوع حالت کہتے ہیں. اور ایسی حالت جو ہے آبجیکٹ کی اعراب کی حالت ہوتی ہے, اس منصوب کہیں گے. منصوب, یہ والی حالت جو ہے یہ منصوب ہے, اس پہ نصب ہے, نصب ہے. ہم انشاءاللہ سیکھیں گے مرفوع کیسے بناتے ہیں, منصوب کیسے بناتے ہیں. بس ابھی فی الحال اتنا یاد رکھ لیجئے کہ یہ مرفوع حالت ہے طفلان میں, اور یہ منصوب حالت ہے, یعنی اس پہ رفع آیا ہے. یہ نصب رفع کیا ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے ڈسکس کر لیں گے, اس کا اپنا ٹائم آئے گا. لیکن ابھی آپ یہ ضرور یاد رکھ لیجئے گا. لیکن میں آپ کو روز بولتا ہوں کہ یاد رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن ابھی منصوب ضروری یاد رہنا چاہیے, اس کو یاد رکھنا ہی رکھنا ہے. طفلانی حالت رفع میں, طفلون کا تثنیہ حالت رفع میں مرفوع ہوگا, سوری طفلون کا تثنیہ حالت رفع میں طفلانی ہوگا, اور طفلون کا تثنیہ حالت نصب میں طفلین ہوگا. اب آپ کو شاید سمجھ آیا ہوگا حالت رفع اور حالت نصب, یعنی جب یہ سبجیکٹ کی حالت میں ہوگا
تب اس کا تسنیہ طفلانی بنے گا. حالت رفعی مطلب حالت سبجیکٹ، حالت فاعل، تب یہ طفل. اگر یہ آبجیکٹ کی حالت میں ہے، یعنی اگر یہ حالت نصب میں ہے، تب اس کا ہم تسنیہ طفلینی کر کے بنائیں گے. اتنے میں کسی کو کوئی پرابلم ہو، دشواری ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. کسی کو کوئی دقت، کسی کو کوئی دقت ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھیں. ہاں جی چلیے، شاید کسی کو کوئی دقت نہیں ہے. اب میں کوشچن پوچھ، اب کچھ ہی ٹائم. اچھا ریپیٹ لاسٹ لائن. اوکے میں لاسٹ لائن ریپیٹ کرتا. میں نے لاسٹ میں بولا تھا کہ طفلوں کی دو میں نے تسنیہ بنائے، ایک طفلان ایک طفلین. ابھی میٹنگ اینڈ ہوگی کچھ ہی منٹس کے بعد، تو انشاءاللہ اس ٹائم کلاس بھی اینڈ ہوگی. پھر ابھی آخری بات میں کر رہا ہوں. پھر طفلان، طفلان ابھی ہم نے کہا نا یہ سبجیکٹ کے لیے ہم ایسے بنائیں گے تو آبجیکٹ کے لیے ایسے بنائیں گے. اب اسی سبجیکٹ کی حالت کو ہم عربی میں مرفوع کہتے ہیں، یعنی رفعی حالت، یعنی رفع جس پہ آئے اس کا مرفوع بھی کہیں گے. اور فلائن یعنی اس پہ نصب آ رہا ہے تو یہ منصوب حالت ہے، یعنی آبجیکٹ کی حالت میں ہے، مفعول کی حالت میں ہے، تو اس کو ہم منصوب کہیں گے. یہ منصوب بنے گا، یہ مرفوع بنے گا اور یہ منصوب بنے گا. مرفوع مطلب اس پہ رفع، یعنی حالت رفعی میں ہے، یعنی حالت سبجیکٹ میں ہے، سبجیکٹ کی حالت میں ہے، یہ فاعل کی حالت میں ہے، اس لیے ہم اس کو اس پہ مرفوع کہتے ہیں. اور فعل کی حالت میں ہے، نصب کی حالت میں ہے، اس پہ نصب آیا ہے. یہ نصب کی علامت ہوتی ہے یا نون، ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے، اس لیے ہم نے اس کو ایسے تسنیہ بنایا ہے. آیا ہوگا شاید. اگر سمجھ نہیں آیا ہوگا تو آپ مجھے پرسنلی پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں وہاں کلیئر کر لوں گا. اب 2-3 منٹ بچے ہیں تو میں جلدی جلدی آپ لوگوں سے پوچھوں. ہاں جی، کریم، شریف. کریم مطلب شریف، کرم والا. اس کی حالت رفعی میں اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ جلدی کوئی ایک بھائی یا بہن انمیوٹ کرے جلدی. 2 منٹ بچے ٹوٹل. وداؤٹ کریم کا حالت رفعی یعنی سبجیکٹ کی حالت میں کیا تسنیہ بنے گا؟ کریمان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کریم. حالت نصب میں کریمین، ماشاءاللہ. تو کریمانی اور کریمین، کریمانی اور کریمین. ماشاءاللہ سیکھ رہے نا آپ لوگ، کتنا آسان ہے نا. حنان بھائی آپ انمیوٹ کریں. حنان سلطان بھائی آپ انمیوٹ جی کیجیے. بھائی، جی بھائی، جی السلام. جی وعلیکم السلام. تو آپ مجھے بولیے عامل. عاملن، عامل مطلب عمل کرنے والا. جی عاملن کا حالت رفع میں کیا تسنیہ بنے گا؟ عاملانی. ماشاءاللہ. عاملان، ماشاءاللہ. جی اور حالت نصب میں لائن. ماشاءاللہ عاملین. تو اس حالت نصب اور حالت رفع میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ لوگ یہی بات سمجھ رہے ہیں کہ جب یہ عامل، جب یہ دو کام عمل والے جب یہ ایز سبجیکٹ میں یوز کریں گے تو ہم ایسے لکھیں گے، اگر ایز آبجیکٹ یوز کریں گے تو ایسے لکھیں گے. اتنی سی بات، یہ سمری ہے سب آج کی کلاس کی. تو بس ایک ہی منٹ بچا، یہ ابھی میٹنگ اینڈ ہوں گی انشاءاللہ تعالی. میں آپ لوگوں کو نا اس کی ابھی شارٹ نوٹس بھیجتا ہوں، اور شارٹ نوٹس کے ساتھ میں ایکسرسائز بھی بھیجوں گا. آپ لوگ پلیز ایکسرسائز کو سالو کیجیے. لوگ اس کو ایسے لائٹلی لے رہے ہیں. جب تک آپ ایکسرسائز نہ کریں گے نا تو بلیو میں آپ لوگ اچھی طرح سے نہیں کر پائیں گے. آپ پھر بھی لکھیے کاپی پہ، مجھے سینڈ کرنا.